بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، نماز کے دوران ٹرین آ گئی، پھر کیا ہوا دیکھ کر آپ کے احسان خطا ہو جائیں گے۔ ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا، مگر شرط صرف اتنی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر موصول ہو سکے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، آپ نماز کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور دین اسلام نے سفر کے دوران نماز کو مختصر کرنے کی رخصت ضرور دی ہے، لیکن نماز کو چھوڑنے کی اجازت ہرگز نہیں دی۔ آج آپ کو دو لوگوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک شخص جس نے سفر کی خاطر نماز چھوڑ دی تو اس کے ساتھ کیا ہوا، اور دوسرا وہ اللہ کے نیک بندے کے بارے میں کہ جس نے نماز کی خاطر سفر چھوڑ دیا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور ٹرین کا کیا معاملہ تھا۔ یہ سب آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ سفر ہر انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بہت ہی محترم اور پیارے دوستو، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر مگن ہو جائے، دنیا کی دولت اور آسائشوں کو تلاش کرنے کے لیے بھاگتا پھرے، تو پھر اللہ اسے اس میں تھکا دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی اور اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں آسانیوں کے ساتھ آخرت کے انعامات سے بھی نواز دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ ایک دن شیطان بھی اس کے ساتھ ہو گیا اور سفر کرنے لگا۔ وہ آدمی سفر کرتا رہا اور نمازیں چھوڑتا رہا، یہاں تک کہ اس نے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں سے کوئی ایک بھی نماز ادا نہ کی۔ جب سونے کا وقت ہوا تو سونے کی تیاری کرنے لگا تو شیطان اس کے پاس سے بھاگنے لگا۔ اس مسافر نے بھاگنے والے شخص سے پوچھا، بھائی خیریت تو ہے؟ دن بھر تو نے میرے ساتھ سفر کیا اور اس وقت جب کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے اور تم مجھے چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں شیطان ہوں، میں نے زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ملعون ہو گیا، اور اے ابن آدم، تم نے تو دن میں 5 بار اللہ کی نافرمانی کی ہے، نمازوں کو ترک کر دیا اور اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تیری نافرمانی کے سبب مجھ پر کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے اور تیرے ساتھ میری رہی سہی کسر بھی پوری نہ ہو جائے، اور میں بھی تیرے ساتھ رہنے کے سبب کہیں اور زیادہ عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جاؤں، اسی لیے میں تمہارے پاس سے بھاگ رہا ہوں۔ دوستو، یہ وہ شخص تھا جس نے دوسری چیزوں کو اہمیت دی اور نماز کو اہمیت نہ دی۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں اس اللہ کے نیک بندے کا واقعہ جس نے نماز کے لیے ہر چیز چھوڑ دی۔ دوستو، ہم ایسے کئی واقعات سنتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے ان پر کسی جانور نے حملہ کر دیا یا کوئی مضر جانور ان کے سامنے آ گیا، اللہ نے اسی نماز کی برکت سے انہیں کیسے محفوظ رکھا۔ یہ واقعات تاریخ اسلام کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں، سنتے بھی رہے ہیں اور یہ واقعات ہم تک سینہ بسینہ پہنچتے بھی رہے ہیں۔ لیکن دوستو، آج جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک اللہ والے بزرگ کا ہے جو ٹرین کا سفر اس نیت سے کر رہے تھے کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے، مختلف شہروں میں، علاقوں میں جا کر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، انہیں رب کائنات کی عبادت کا درس دیا جائے اور انہیں یہ بتایا جائے کہ وہ واحد رب جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا، انہیں پالنے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ تم اس کی جانب ایک قدم بڑھاؤ، وہ 100 قدم تمہاری جانب بڑھائے گا۔ تم اس کی طرف چل کر جاؤ اور وہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا۔ لہٰذا یہ شخص یعنی اللہ والے بزرگ اسی نیت سے ٹرین کا سفر کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، سفر کرتے کرتے ایک پلیٹ فارم پر یعنی ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی تو مغرب کا وقت آن پہنچا۔ ان اللہ والے بزرگ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ چونکہ ٹرین تو اسٹیشن پر رکی ہے تو لہٰذا یہاں پر نماز ادا کر لیتے ہیں، بجائے اس کے اندر بیٹھ کر جلدی جلدی ٹرین میں نماز ادا کی جائے، ہم پلیٹ فارم پر نماز پڑھیں گے اور پھر اپنے سفر کو واپس شروع کر لیں گے۔ لہٰذا دوستو، اللہ والے بزرگ اور ان کے تمام ساتھی ٹرین سے اترے اور انہوں نے وضو کیا اور پلیٹ فارم پر ہی نماز مغرب کو ادا کرنے لگے۔ جیسے ہی فرض کی ادائیگی کے لیے نماز شروع کی گئی تو دوسری جانب سے ٹرین نے اپنا ہارن بجانا شروع کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ ٹرین ایک بار پھر اپنے سفر کو شروع کرنے والی ہے۔ لیکن دوستو، بہت جلد ٹرین کے ہارن کی آواز آنا بند ہو گئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ ٹرین کا انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔
ٹرین ماسٹر اور دیگر عملہ اس پر بہت پریشان ہوئے کہ ٹرین بیچ راستے اس پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی ہے اور اب اس کا انجن بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا۔ لہٰذا دوستو فوری میکینک کو بلایا گیا تاکہ تکنیکی مسئلے کو دیکھا جائے۔ یہ بات واضح طور پر یاد رہے کہ ٹرین ہارن بجانے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے سفر کو شروع کر دیتی ہے، اور اگر مسافر پلیٹ فارم پر رہ جائے تو ٹرین کبھی اس کا انتظار نہیں کرتی۔ لہٰذا تمام مسافروں کو یہ انتباہ اور ہدایت پہلے سے ہی جاری کر دی جاتی ہے کہ جب ہارن کی آواز سنائی دے تو فوراً اپنے ڈبے یعنی ٹرین پر سوار ہو جائیں۔ اب دوستو ٹرین کا ہارن بجنا تو بند ہو چکا تھا، جبکہ یہ اللہ والے اور ان کے دیگر ساتھی نماز ادا کر رہے تھے۔ مکینک نے آ کر یہ بتایا کہ ٹرین کے اندر بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی اس ٹرین کا انجن بالکل ٹھیک ہے، اس لیے اسے سٹارٹ ہونا چاہیے۔ اب چونکہ تمام تر معاملہ مکینک کی سمجھ سے بھی بالا تر تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا۔ ٹرین ماسٹر بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظر ان لوگوں پر پڑی جو ایک جانب نماز پڑھ رہے تھے۔ فوری طور پر اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ کسی ٹرین کا انتظار کرنے والے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے؟ بتایا گیا کہ یہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے۔ یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے ہیں اور پلیٹ فارم پر ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک معاملے کو سمجھ گیا۔ وہ ایک جانب بیٹھا ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ یہ بڑے ہی آرام سے اور خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے ان بزرگ نے نماز ادا کی تو یہ ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس گیا اور جا کر گزارش کی کہ اے اللہ والے شخص، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ اپنے رب تعالیٰ کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، یعنی اتنے ادب اور احترام کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی تھی کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا تھا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لیے روک لیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے تو براہ کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیے تاکہ ہم اپنے سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ پیارے دوستو، یہ اللہ والے اپنی نماز مکمل کر چکے تھے، لہٰذا وہ فوری طور پر ٹرین میں اپنے ڈبے پر سوار ہوئے اور اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئے۔ دوسری جانب جب ٹرین کے ڈرائیور نے انجن کو سٹارٹ کیا تو انجن فوراً سٹارٹ ہو گیا اور اس ٹرین نے اپنے سفر کو پھر سے شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جس طرح آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو وہ پاک رب آپ کا ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو اور اس کا پیغام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے گا۔ امید ہے ویڈیو تو آپ لائک کر ہی چکے ہوں گے۔ جاتے جاتے پھر کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارا چینل نالج ہوم سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہماری مزید نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کا خیال کوئی نہیں رکھتا۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔